اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس وقت روس جیسی سپر پاور یوکرائن سے گتھم گتھا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سن کر ضرور حیرانی ہوگی کہ کورونا اور بیروت دھماکوں کی طرح کارٹون سیریز سمپسن میں یوکرائن پر حملے کی پیشگوئی کر دی گئی تھی، جو کہ اب پوری ہو چکی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سمپسن کے ایک کلپ میں سن 1998 میں سوویت یونین کی واپسی اور نئی سرد جنگ چھڑنے کی پیشگوئی کی تھی۔ اور یاد رہے کہ دی سمپسن کا وائرل ہونے والا یہ کلپ 29 مارچ سن 1998 کو نشر کیا گیا تھا۔ اس کلپ میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ سوویت یونین کا انہدام امریکہ کو دھوکہ دینے کی محض ایک چال تھی، جبکہ 30 سیکنڈ کے اس کلپ میں صدر ولادیمیر لینن کو زومبی کی طرح شیشے کے تابوت کو توڑتے ہوئے اور دنیا سے سرمایہ داری کا صفایا کرنے کا عہد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کلپ میں مزید یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دو کردار یعنی امریکہ اور روس آمنے سامنے بیٹھ کر جارحانہ انداز سے بات کر رہے ہیں، لیکن جب امریکہ نے روس پر زیادہ رعب جمانے کی کوشش کی تو روس کی جانب سے بیٹھے ہوئے شخص نے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ کو گھما دیا، جس کی دوسری طرف سوویت یونین کا نام لکھا تھا۔ دوستو، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بیشتر ماہرین یہ پیشگوئی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ روس یوکرائن پر بڑا حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے گا اور دنیا کچھ نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ سپر پاور امریکہ اور برطانیہ بھی یوکرائن کی مدد سے قاصر ہوں گے۔ اس حوالے سے یوکرائن کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی فوج دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے لیے فیصلہ کن حملہ کرنے والی ہے، جو کہ کسی بڑی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ انہیں آخری بار زندہ دیکھ رہے ہوں۔ صدر نے ایوان صدر کی عمارت کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ ہم سب یہاں ہیں، ہماری فوج یہاں ہے، ہمارے شہری یہاں ہیں، اور ہم سب یہاں اپنی آزادی، اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ اسی طرح رہے گا۔ معزز ناظرین، اسی تناظر میں اگر ہم بابا وانگا کی پیشگوئی کو دیکھیں تو اس نے اپنی موت سے پہلے یہ کہا تھا کہ دنیا میں عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گی، لیکن اس لڑائی میں روس کو کامیابی ملے گی، یہاں تک کہ پورا یورپ روس کے قبضے میں چلا جائے گا، اور روسی صدر پیوٹن پوری دنیا پر بادشاہی نظام قائم کر کے خود بادشاہ بن جائے گا۔ واضح رہے کہ بابا وانگا کی پیشگوئی میں یہ بات واضح نہیں کہ ایسا کب ہوگا اور کن حالات میں یورپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ پیشگوئی میں لفظ پیوٹن بھی شامل نہیں ہے، بلکہ صرف ولادیمیر کا ذکر ہے، جس کے معنی ہے طاقتور شخص۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ بابا وانگا کی یہ پیشگوئی اسی روس یوکرائن جنگ کے حوالے سے تھی۔ تاہم دوستو، اگر بابا وانگا کی یہ پیشنگوئی حالیہ جنگ سے متعلق ہی ہے تو پھر ممکن ہے کہ جنگ کا دائرہ کار یوکرائن سے نکل کر دیگر یورپ میں بھی پھیل جائے، اور نیٹو کی مداخلت کے بعد روس کے یوکرائن پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے۔ محترم ناظرین، اگر ان دونوں ملکوں کی جوہری طاقت کا جائزہ لیا جائے تو روس دنیا کی دوسری بڑی فوجی طاقت ہے، جبکہ یوکرائن کا نمبر 22واں ہے۔ روس کے فوجیوں کی مجموعی تعداد تقریباً 29 لاکھ ہے، جبکہ یوکرائن کے پاس صرف 11 لاکھ کے قریب فوجی موجود ہیں، جن میں سے روس کے فعال فوجیوں کی تعداد تقریباً 9 لاکھ جبکہ ریزرو دستوں کی تعداد 20 لاکھ ہے، اور اسی طرح یوکرائن کے فعال فوجیوں کی تعداد صرف 2 لاکھ جبکہ ریزرو دستوں کی تعداد 9 لاکھ ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے پاس جنگی طیاروں کا ذکر کیا جائے تو یہاں بھی زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، جیسا کہ روس کے پاس تقریباً 1511 جنگی طیارے موجود ہیں، جبکہ یوکرائن کے پاس موجود طیاروں کی تعداد محض 98 ہے۔ ہیلی کاپٹرز کے میدان میں بھی روس یوکرائن سے آگے ہے، اور یوکرائن کے پاس صرف 34 ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ روس کی عسکری قوت میں 544 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ موجودہ دور میں جنگ کے دوران ٹینکس کا کردار کسی حد تک محدود ضرور ہوا ہے، تاہم ان کی افادیت سے انکار ممکن نہیں، جبکہ روس اور یوکرائن کے معاملے میں ٹینکس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ روس یوکرائن کے علاقوں میں پیش قدمی چاہتا ہے، اور پیش قدمی کا محفوظ طریقہ ٹینکس کو لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ٹینکس کی بات کی جائے تو روس کے پاس موجود ٹینکس کی تعداد 12,240 ہے، جبکہ یوکرائن کے پاس صرف 2,596 ٹینکس ہیں۔ اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اگر روس اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو وہ بآسانی یورپ کو تباہ کر کے خطے میں اپنی حکمرانی بھی قائم کر سکتا ہے۔ اس طرح بابا وانگا کی یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔
ناظرین، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عالمی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر روس اور یوکرائن کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو 10 کروڑ افراد کچھ لمحوں میں ہی موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو اس سے 2 ارب انسانوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر زمین پر زخمی، بیمار، اپاہج اور بے بس انسان دکھ سہنے کے لیے ہی باقی رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایٹمی جنگ کی سنگینیوں پر تحقیقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روس اپنی ایٹمی طاقت کا تھوڑا سا حصہ بھی جنگ کے استعمال میں لے آتا ہے تو پہلے چند سیکنڈز میں ہی 2 کروڑ افراد فوری طور پر موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اوزون لیئر کا آدھا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، جبکہ نیوکلیئر بارشوں کی وجہ سے دنیا بھر کی زراعت اور مونسون سیزن بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کے نتیجے میں دنیا 10 سال تک جوہری سردی کا شکار ہو جائے گی، جو کہ مسلسل انسانوں کی قاتل ثابت ہوتی رہے گی، اور اس کے علاوہ جوہری ہتھیار فائر کرنے کے نتیجے میں 147 ملین ٹن یعنی 150 ارب کلو گرام دھواں پیدا ہوگا، جو کہ ایٹماسفیئر میں پھیل جائے گا، اور زمین پر چلنے والی ہوائیں اس دھوئیں کو پورے کرۂ ارض پر پھیلا دیں گی، جس سے زمین کو جوہری موسم سرما کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ایٹمی جنگ کا یہ دھواں زمین پر سورج کی روشنی کی رسائی میں بھی رکاوٹ بنے گا، جس سے دنیا کے ہر علاقے میں اوسطاً درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہو جائے گا، جبکہ ماہرین نے یہ پیشگوئی بھی کی ہے کہ جوہری ہتھیار چھوڑنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھواں چھٹنے میں تقریباً 7 سال لگیں گے، اور روشنی کو معمول کی حد تک آنے کے لیے مزید 3 سال کا عرصہ لگے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس تنازع کی ایک اور بڑی وجہ چرنوبل کا علاقہ بھی ہے، جس کا کنٹرول روس اور یوکرائن دونوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس علاقے میں اگلے 24,000 سال تک کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ 26 اپریل سن 1986 میں چرنوبل جوہری پلانٹ پر پیش آنے والا خوفناک حادثہ تھا۔ 1986 میں پیش آنے والے اس حادثے کے باعث سینکڑوں افراد لقمہ اجل بنے تھے، جبکہ ایٹمی پلانٹ کے ارد گرد 30 کلومیٹر کے دائرے تک 3.5 لاکھ افراد کو نکالا گیا تھا۔ اسی وجہ سے چرنوبل ایٹمی پلانٹ دنیا میں بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔